بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہو آپ؟ ناظرین، ایسے بیٹے کو دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو انسانیت کے تمام تقاضے بھول چکا ہو اور دنیا کا سب سے معزز ترین رشتہ اسے بھول چکا ہو۔ ماں ایسی نعمت ہے جس کا کائنات میں کوئی متبادل نہیں ہے۔ افسوس، بیٹے نے انتہائی بے دردی سے ماں کو قتل کر دیا۔ اپنی ماں کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ مصر کے حلوان نامی شہر کا واقعہ ہے۔ درمیانی طبقے کے مکان میں ایک خاتون اپنے 3 بیٹوں کے ہمراہ رہا کرتی تھی۔ بڑے بیٹے کا نام محمد، دوسرے کا نام احمد اور تیسرے کا نام عادل تھا۔ محمد کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ ماں احمد اور عادل پر زیادہ مہربان ہے اور میرے طرف کوئی توجہ نہیں کرتی۔ ان کا ہر مطالبہ فوراً پورا ہو جاتا ہے، خواہ اسے کتنا ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، لیکن میرے نشے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اس بات کا اسے خود بھی علم تھا کہ نشہ اندھی موت ہے، اس کا انجام کتنا برا ہے، اس کے باوجود وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک روز صبح سویرے محمد اپنی والدہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ زور زور سے آوازیں دے رہا تھا، امی مجھے پیسے چاہیے، ہر حال میں مجھے پیسے دو۔ والدہ یہ منظر دیکھ کر پریشانی کے عالم میں بیدار ہوئی اور بڑی ہی شفقت سے بیٹے محمد کو کہہ رہی تھی، بیٹا، جانتے ہوئے بھی کنویں میں چھلانگ لگا رہے ہو؟ اس ظالم اور انسانیت سے خالی بیٹے نے ماں کو مارنا شروع کیا اور مارے جا رہا تھا، چہرے اور جسم کے تمام حصوں پر مار رہا تھا۔ والدہ نیچے گر گئی مگر اس ظالم کو رحم نہ آیا، گالیاں بک رہا تھا اور کہہ رہا تھا، بس مجھے ہمیشہ ایک جواب ملتا ہے، میں کہاں سے دوں، جبکہ دوسروں کا ہر مطالبہ پورا فوراً کر دیتی ہو، بوڑھی تجھے اللہ ہی پوچھے۔ محمد اپنے دوسرے بھائیوں کے کمرے میں داخل ہوا، بھائی مجھے کچھ مال بطور قرضے ہی دے دو۔ بھائیوں نے انکار کر دیا اور والدہ کے ساتھ ہونے والے سلوک کو دیکھ کر ان کی تیور بدلتے جا رہے تھے۔ محمد اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ وہ بوڑھی والدہ کو کس طریقے سے ختم کر سکتا ہے۔ شیطان اپنا کام کرنے میں مصروف تھا، وہ اس کے جذبات کو بھڑکانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ اس نے یہ پروگرام مرتب کیا کہ جب والدہ ناشتے کا سامان لینے کے لیے صبح کے وقت گھر سے نکلے گی تو میں اسے ضرور قتل کر دوں گا۔ یہ خیالات و تاثرات اس ماں کے متعلق تھے جس نے اپنا آرام و سکون اس کے لیے قربان کیا، اس کو بچپن میں پالا، ضروریات زندگی مہیا کرتی رہی۔ آج تو وہ اس کے حسن سلوک کی محتاج تھی، اس کی محبت و شفقت کی منتظر تھی۔ بہت سی امیدیں دل میں چھپائے اس کے جوان ہونے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ساری امیدیں دھری کے دھری رہ گئی۔ یہ درندہ بن چکا تھا اور اپنے اس غلط نظریے اور ارادے کو پورا کرنے کا بڑا پختہ عزم کر چکا تھا۔ حسب معمول والدہ صبح سویرے ناشتے کا سامان خریدنے کے لیے نکلی تو یہ گھات لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک اس ظالم نے اپنی ماں کو سر میں پتھر مارا، صرف ایک نہیں پتھروں کی بارش کر دی۔ وہ بیچاری خون میں لت پت زخموں سے چور، آہیں بھرتی ہوئی اپنے لخت جگر کے ہاتھوں میں آخری سانس لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس جا پہنچی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تھوڑے ہی وقفے بعد انکشاف ہو گیا کہ بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا ہے۔ پولیس نے ہتھ کڑی لگا لی اور عدالت نے فیصلہ صادر فرمایا کہ اسے قتل کر دیا جائے، اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس واقعے میں بہت سی نصیحت آموز باتیں ہیں۔ نمبر 1، نشہ آور اشیاء تباہی و بربادی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، برے دوستوں کی مجلس انسان کو خراب کر دیتی ہے۔ نمبر 3، شیطان کی اتباع سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 4، بیٹوں کی اچھی تربیت کرنا ضروری ہے۔ نمبر 5، والدین کے حقوق کا خیال رکھنا اشد ضروری ہے۔ نمبر 6، گھر میں احسن انداز سے زندگی گزارنی چاہیے۔
تو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو۔ اللہ حافظ۔